یہ مارچ 1979 کی بات ہے کہ جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے مقدمے میں ماخوذ ہو کر راولپنڈی جیل میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہے تھے۔ ہائی کورٹ اس مقدمے میں انہیں سزائے موت سنا چکی تھی۔ سپریم کورٹ اس کی تصدیق کر چکی تھی اور اب ان کی اپیل نظر ثانی کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ایسے میں 20 مارچ 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو نے سید ہاشم رضا کو ایک خط تحریر کیا۔ ان دنوں ڈان کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سید ہاشم رضا کی خط کتابت کا ایک سلسلہ چھپ رہا تھا۔ یہ سلسلہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے مطالعے سے بھی گزر رہا تھا۔ وہ سید ہاشم رضا کے پرانے واقف کار بھی تھے، اس لیے انہوں نے اس خط کو کتابت کے تعلق سے سید ہاشم رضا کو ایک خط تحریر کیا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا غالباً آخری خط ہے۔ بھٹو نے یہ خط لکھ کر نصرت بھٹو کے حوالے کیا۔ انہوں نے یہ خط اپنی بہن فخری بیگم کو دیا تھا تاکہ اسے کراچی میں سید ہاشم رضا تک پہنچا دے۔ بدقسمتی سے وہ سوٹ کیس جس میں یہ خط رکھا تھا کراچی ایئرپورٹ پر فخری بیگم کے سامان سے چوری ہو گیا اور یوں یہ خط سید ہاشم رضا تک بر وقت نہ پہنچ سکا۔ سید ہاشم رضا تک یہ اطلاع پہنچی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے بعد ان سے تعلق رکھنے والی تمام اشیاء جیل حکام نے نصرت بھٹو کے سپرد کر دیں۔ نصرت بھٹو سے یہ اشیاء بے نظیر بھٹو تک پہنچیں۔ خاصے عرصے تک یہ اشیاء 70 کلفٹن میں موجود رہیں۔ جنوری 1983 میں بے نظیر بھٹو کو جبری جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا۔ 1986 میں وہ وطن واپس لوٹی جہاں ان کا والہانہ استقبال ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد انہیں اپنے والد سے تعلق رکھنے والے ان اشیاء کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ممتاز محقق اور دانش اور احمد سلیم بتاتے ہیں کہ ان اشیاء میں کچھ خطوط کے کاربن کاپیاں بھی تھیں جو بھٹو صاحب نے بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو اور کچھ دیگر افراد کو تحریر کیے تھے۔ غالباً انہی میں اس خط کا کاربن کاپی بھی تھی جو انہوں نے سید ہاشم رضا کو تحریر کیا تھا اور جو ہوائی سفر کے دوران فخری بیگم کے سوٹ سمیت غائب ہو گیا تھا۔ 5 مئی 1987 کو سید ہاشم رضا کو بے نظیر بھٹو کا ایک خط موصول ہوا جس میں محترمہ نے انہیں مطلع کیا کہ انہیں حال ہی میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے اس آخری خط کی ایک کاربن کاپی ملی ہے جسے وہ سید ہاشم رضا کے مطالعے کے لیے ارسال کر رہی ہے۔ سید ہاشم رضا کے لیے یہ خبر بہت خوش کن تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس خط کا متن اپنے خود نوشت سوانح ہماری منزل میں شامل کیا جو 1991 میں شائع ہوئی۔ درج ذیل ہم میں سے اس خط کا ترجمہ شائع کر رہے ہیں۔ اس خط کے مطالعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اس وزیر اعظم کی ذہنی توانائیاں موت کی کوٹھری میں بھی کس قدر جوان تھی اور وہ ان حالات میں بھی پاکستان کی تاریخ کے مختلف گوشوں پر کتنی دسترس رکھتے تھے اور انہیں موضوع بحث بنا رہے تھے۔ میرے عزیز ہاشم رضا، یادوں کے شکستہ آئینے میں ایک ایسے دور کے بارے میں آپ کی بھرپور دلچسپی نے میرے دل میں آپ کا احترام بڑھا دیا ہے جو ایک نئی دنیا کا زمانہ لگتا ہے۔ موت کی مختصر سی کوٹری کی تنہائی میں میں نے ان معاملات اور دیگر بہت سے معاملات کے بارے میں بار بار گہرائی اور گہرائی سے سوچا ہے۔ جب آپ لڑکانہ کے کلکٹر تھے تو دوسروں کی بنسبت آپ کے میرے خاندان اور شہداد کوٹ کے کہاڑ قوم سے گہرے مراسم تھے۔ مزید برآں میں اپنے لڑکپن کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنے ضلع کی نفیس کلکٹر یاد آتے ہیں جن کی شائستگی اور مہذبانہ طور پر اتوار نے میرے نوجوان کے ذہن کو بہت متاثر کیا۔ پھر کئی برس بعد میں صدر ایوب خان کے ساتھ ٹانک ہاؤس ڈھاکہ کے انیکسی میں قیام پذیر تھا۔ ان دنوں گورنمنٹ ہاؤس ڈھاکہ میں تعمیر و مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ وہ مسئلہ جس پر ہم تینوں میں بحث ہو رہی تھی یہ تھا کہ صدر ایوب خان کی منشا برعکس جنرل اعظم خان آپ کے بطور چیف سیکرٹری مشرقی پاکستان کے معاملے میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ جنرل اعظم خان ان دنوں مشرقی پاکستان کے گورنر تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں مشرقی پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ جیسا بے رحم امر اپنے خوشامدی اور مصاحبین کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا تو آج لارڈ ماؤنٹ بیٹن آپ سے خط کتابت اور مرسلت کرتے ہوئے آپ کو سابق گورنر سندھ مزید برآں سابق گورنر مشرق پاکستان لکھ رہا ہوتا۔
تھینکس فار واچنگ. اللہ نگہبان. اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ.